کے مطابق ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر فاطمہ تو زہرا کی اولاد کون ہے، کسی ایک بیٹے کا نام بتا سکتے ہیں؟ بے شک۔ بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک بیٹا امام حسن بھی ہے، ایک حسین بھی ہے۔ اگر حسین اور حسن کی داڑھی تھی تو آپ کی ہونی چاہیے۔ بے شک۔ پھر لے جائیں گی نا سیدہ۔ میں اگلی عظمت پڑھنے لگا ہوں آپ کی، اور عظمت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنی آپ کا مقام بتانے لگا ہوں کہ آپ کی قدر و منزلت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ یہ آپ جو صف اعلیٰ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیدہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آل فاطمہ کی، اگر حسن و حسین کی داڑھی تھی تو داڑھی رکھ، نہیں تھی تو نہ رکھ۔ تیرے نزدیک نہیں ہے تو نہ رکھ، اگر مانتا ہے داڑھی تھی تو رکھ۔ اگر امام حسن و حسین نمازی تھے تو نماز پڑھ۔ میں نہیں کہتا فیصلہ تجھ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اگر امام حسن و امام حسین جھوٹ نہیں بولتے تھے تو نہ بولا کر۔ اگر امام حسن و امام حسین ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے تھے تو حق ادا کیا کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محبت کا تقاضا یہی ہے یا نہیں؟ میں غلط پڑھ رہا ہوں تو آپ بتا دیں۔ محبت کا تقاضا باخذی من احبہ کے و احبہ محبی کے، اس کو لے جا کے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، محبوب کے قدم بقدم چلنا، یہی ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ سیرت پہ عمل کرتے ہیں صاحب، مجھے بھی اللہ توفیق دے میں بھی ان کی سیرت پہ عمل کروں۔ سیرت پہ ہم عمل کرتے ہیں تو ہم محب فاطمہ ہیں۔ جب محب فاطمہ ہیں تو آواز پروردگار عالم آئے گی۔ میرے ساتھ چلیے گا، آواز پروردگار کیا آئے گی کہ تو ان کو لے جا جنت میں جو تیرے محب ہیں۔ جب محب جائیں گے جنت کے دروازے پر، اب یہ سارے کے سارے محب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے دروازے پہ رک کر سارے کے سارے میدان معاشر کی طرف پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں گے۔ یہ روایت عین روایت کی جملے ہیں۔ سارے محب جن کو سیدہ چن کر لے جائے گی، یہ میدان معاشر سے جائیں گے، دروازہ جنت پہ رک جائیں گے، یہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں گے میدان معاشر کو۔ اب آواز پروردگار عالم آئے گی، اے میری کنیز کے محب کو، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، پھر پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھتے ہو؟ اب تم جیسے موالی، تم جیسے محبان محمد مصطفیٰ، تم جیسے محبان آل محمد مصطفیٰ، تم جیسے محبان سب کہیں گے اے ہمارے پروردگار عالم، تو نے ہمیں تو حکم دے دیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ پروردگار عالم عرض اتنی کرنی ہے، آج وہ سارے موجود ہیں جو ہمیں رافضی کہا کرتے تھے، آج وہ سارے موجود ہیں جو ہمیں کافر کہا کرتے تھے، آج وہ سارے موجود ہیں جو ہمارے جلوسوں پہ پتھراؤ کیا کرتے تھے، آج وہ سارے موجود ہیں جو ہمارے جلوسوں کو روکا کرتے تھے۔ یا رب انا احببنا ان یعرف قدرنا، اے اللہ آج ہم بھی چاہتے ہیں انہیں پتہ چلے ہماری عظمت کیا ہے۔ سلامت رہے، بولیے گا میرے ساتھ تھوڑا سا۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں انہیں پتہ تو چلے ہماری عظمت کیا ہے۔ تو آواز پروردگار عالم من احبکم بحب فاطمہ، من اطعمکم بحب فاطمہ، من سقاکم بحب فاطمہ۔ آواز پروردگار عالم آئے گی، واپس لوٹ جاؤ، تم سب شیعہ، تم سب مسلمان، تم سب محبان آل زہرا، تم سب محبان آل محمد مصطفیٰ، واپس لوٹ جاؤ اور میدان معاشر سے ہر اس کو پکڑ کے جنت میں لے آؤ جس نے محبت فاطمہ میں تمہارے ساتھ محبت کی تھی، اسے بھی جنت میں لے آؤ۔ جس نے محبت فاطمہ، جس نے محبت فاطمہ میں تمہیں کھانا کھلایا تھا، اسے بھی جنت میں لے آؤ۔ جس نے محبت فاطمہ میں تمہیں کپڑا پہنایا تھا، اسے بھی جنت میں لے آؤ۔ جس نے محبت فاطمہ میں تمہیں پانی پلایا تھا، اسے بھی جنت میں لے آؤ۔ یہ ہے عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آپ معصوم فرماتے ہیں
میدان معاشر میں 3 ہی قسم کے لوگ بچیں گے، باقی سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، منافق، مشرک اور کافر، یہ 3 قسم کے لوگ بچ جائیں گے، باقی سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ہے سیدہ کی عظمت۔ فما ادراک ما الفاطمہ، تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ آگے سنیں گے ہماری قرآن کی آیت کہاں تک پہنچی تھی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی تفسیر کر رہا تھا۔ آگے سنیے گا، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لَيْلَةُ الْقَدْر قرآن میں آ گیا، لَيْلَةُ الْقَدْر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب جب رسول کائنات ایک زمانہ ایسا بھی تھا، اس آیت کی تفسیر بیان کرنے لگا، شان نزول اس کا بیان کرنے لگا، ایک زمانہ ایسا تھا رسول کائنات بہت پریشان رہا ہے۔ رسول کائنات نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ کچھ دشمن ہیں میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میرے بعد میری آل پر ظلم کر رہے ہیں اور میرے ممبر پر بیٹھے ہوئے۔ جب دیکھا میرے ممبر سے یہ کام ہو رہا ہے، رسول کائنات بہت غمگین رہا کرتے تھے، بہت ہی غمگین رہا کرتے تھے۔ رسول کائنات غم کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، ایام بسر کر رہے تھے۔ اتنے میں اللہ نے یہی آیت نازل کی، اور آیت نازل کر کے تفسیر خود جناب جبریل نے بیان کی جو تفسیروں میں موجود ہے۔ فما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرا محبوب تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو کہ تیرے بعد 40 حاکم ایسے ہوں گے، تیرے بعد 4000 بھی حاکم ہوں، ہم نے تجھے ایک لیلۃ القدر کی شکل میں زہرا عطا کرنی ہے جو ان سارے حاکموں سے افضل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ اللہ کی فاطمہ جو کسی تفسیر سمجھتے ہیں، یہ موتی ہے بہت قیمتی، میں نے بہت وقت لگا کر یہ حاصل کیا ہے۔ فما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلہ سے مراد سیدہ فاطمہ، قدر اللہ، اللہ کی فاطمہ۔ پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر وہ فاطمہ تو زہرا کی ذات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ روایت میں ہے ان بدماشوں سے، ان دشمنوں سے جو منبر پہ بیٹھ کر ظلم کریں گے، ان ظلم کرنے والے 1000 بادشاہوں سے بھی سیدہ کی ذات افضل ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا پھر، اگلی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ملائکہ اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں، سلام لے کر نازل ہوتے ہیں، امر لے کر نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اب نازل کہاں ہوتے ہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ، جب تھک جائے تو بتا دینا نازل پھر کہاں ہوتے ہیں۔ سوال تو یہی ہے نا کہ یہ ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتا ہے، سلام بھی لے کر آتے ہیں، امر بھی لے کر آتے ہیں۔ کوئی تو ایسی جگہ ہے جہاں یہ سب نازل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تفسیروں کو پڑھنا شروع کیا تو صاحب تفسیر لکھتے ہیں، میں ویسے تو اپنی کتاب کا بھی حوالہ دے سکتا تھا لیکن میں بھائیوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ علامہ حاکم حسقانی، یہ بھائیوں کے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شواہد التنزیل، تفسیر شواہد التنزیل میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ آخر ملائکہ نازل کہاں ہوتے ہیں؟ وہ فرماتا ہے بیت علی و فاطمہ من حجرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سلامت ہے، سلامت ہے۔ بیت علی و فاطمہ من حجرت رسول اللہ فسقف بیتہم عرش رب العالمین۔ وہ فرماتے ہیں علی اور فاطمہ کا گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، نبی کریم کے حجروں میں سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں وسقف بیتہم عرش رب العالمین، فرماتے ہیں آپ کے گھروں کی بھی چھتیں ہوتی ہوں گی، آپ کے گھر کی چھت چند فٹ کے بعد یہی سامنے نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں سقف
अहब्बु बैतिहिम अर्श रब्बिल आलमीन। फरमाते हैं फातिमा और अली का घर कोई आम घर नहीं है, इस घर की छत अल्लाह का अर्श है। सुभान अल्लाह। इस घर की छत अल्लाह का अर्श है। और आगे फरमाते हैं बल मलाइकतु तनज़ुलु अलैहिम, तनज़्ज़लुल मलाइका वल मलाइकतु तनज़ुलु अलैहिम सबाहन व मसाअन। फरमाते हैं मलाइका इसी घर में नाज़िल होते रहते हैं। सुभान अल्लाह। बोलिएगा मेरे साथ, मलाइका इसी घर में नाज़िल होते हैं। जो फातिमा और अली का घर है, सुबह भी नाज़िल होते हैं, शाम को भी नाज़िल होते हैं। अब हमने सोचा ये नाज़िल होने का मेयार क्या है, कितनी देर नाज़िल होते रहते हैं, कितना वक्त लगाते हैं, कितने दिन बाद आते हैं, कितने महीने बाद आते हैं। तो रिवायत ने आगे, हमने रिवायत को पढ़ा, इस सवाल का जवाब भी हमें मिल गया। रिवायत कहती है वक़्फ़ैतुहुमा मिराजुल मलाइकति वर्रूह। फरमाते हैं अली और फातिमा का घर मलाइका की और रूह की मेराज गाह है। सुभान अल्लाह। बोलिएगा मेरे साथ, माशाअल्लाह। अली और फातिमा का घर मलाइका की और रूह की मेराज गाह है। आप नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। आपने मेराज बहुत सारी सुनी होगी। मेराज जब भी सुनते हैं, मेराज जब भी सुनते हैं, क्या सुनते हैं? नीचे से कोई ऊपर जाता है, उसकी मेराज कहलाता है। बोलिएगा, थोड़ा बोलिएगा मेरे साथ, रहिएगा मेरे साथ। कोई नीचे से ऊपर जाए तो हम कहते हैं उसने मेराज की है। आज रिवायत में पढ़ रहे हैं वल मलाइकतु तनज़ुलु अलैहिम व बैतुहुमा मिराजुल मलाइकति वर रूह, कि मलाइका और रूह इस घर में नाज़िल होते हैं तो उनकी मेराज हो जाती है। तो पता चला जमीन वालों की मेराज होनी हो तो आसमां पे होती है, आसमानों वालों की मेराज फातिमा के घर में होती है। जमीन वालों की मेराज आसमान पे होती है, आसमान वालों की मेराज फातिमा के घर में होती है। आगे है हत्ता मतलअल फज्र, ये तब तक नाज़िल होंगे जब तक यौम क़यामत नहीं आएगा, इसी घर में नाज़िल होंगे। ये हदीस है। जनाब अबू ज़र ने पूछा था या रसूलल्लाह, हे हत्ता मतलअल फज्र की तफसीर में जनाब अबू ज़र कहते हैं या रसूलल्लाह, ये मलाइका जो आपके घर में नाज़िल होते हैं ये फकत आपकी जिंदगी में नाज़िल होते हैं, होते रहेंगे, या आपके बाद भी नाज़िल होंगे? तो रसूल कायनात फरमाते हैं मैं रहूं या ना रहूं, मलाइका नाज़िल होते रहेंगे। और यही किबला, यही दलील है या हत्ता मतलअल फज्र, ये दलील है कि कोई ना कोई रसूल की आल में से पर्दा गैबत में बैठा है। सलामत रहे आप, समझदार पढ़े लिखे हैं। यही दलील है। मलाइका नाज़िल होते थे रसूल कायनात के दौर में, रसूल कायनात पर, उनके बाद उनकी आल पर एक बाद दीगरे नाम दर नाम चलते आए, आल भी चलती है, मलाइका भी नाज़िल होते रहे। सिलसिला आकर रुक गया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक। अब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक रसूल के घर में कोई ना कोई रहता है जिस पर मलाइका नाज़िल हो रहे हैं। अब इसके बाद कोई ऐसा वजूद होना चाहिए जिस पर मलाइका नाज़िल होते रहे। वो वजूद कायम आले मोहम्मद का है। अब रसूल क्या फरमा रहे हैं? मलाइका फातिमा के घर में नाज़िल होंगे। आपने असमत बैत फातिमा तो जान ली कि सैयदा के घर की असमत क्या है। अब बताओ,
ہم سے پوچھا جاتا ہے تم روتے کیوں؟ جواب یہی ہے کہ جس گھر میں ملائکہ نازل ہوتے رہے لوگوں نے اسی گھر کو جلا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید اللہ آپ کو مجھ سے قبول کرنا ہے۔ جواب یہی ہے کہ جس گھر میں ملائکہ نازل ہوتے تھے لوگ آگ اور لکڑی نہ لے کر آئے، اسی دروازے کو آ کر جلا دیا۔ اجرکم اللہ۔ سید اللہ آپ کے مجھ سے قبول کرنا یہی حق ہے، اس پر غور کرنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ بہت روئی ہے سیدہ، روایت کے جملے ہیں کتنی عظمت کی مالک سیدہ، کیوں نہ روتی تھی؟ روایت کے جملے ہیں جب بھی سیدہ آتی تھی کاما الیہا، رسول کائنات صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اگر ہوتا روایت کے جملے کاما لہا تو اس کا ترجمہ بنتا ہے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں، روایت میں کاما الیہا، رسول کھڑے بھی ہوتے تھے اور چند قدم چل کر استقبال کرتے تھے۔ اجرا صاحب کی مجلس سے رسول کائنات خود کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ روتے اس لیے ہیں جس مستور کو رسول کائنات ہمارے نبی خود کھڑے ہو کر اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے، وہ کھڑی رہی، لوگ بیٹھے۔ اجرکم اللہ۔ سید اللہ آپ کے خود سے قبول فرمائے، یہی حق ہے رونے کا۔ اللہ تعالیٰ دو جملے بس میں نے بیان کیے ہیں سیدہ کی مصیبت کے، کتنی مظلوم ہے، کتنی مظلوم ہے سیدہ، کتنی مظلوم ہے سیدہ۔ اگر کوئی کسی کو مار دینا اللہ تعالیٰ سارے لوگ اس کے دشمن کا نام لیتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں۔ اتنی مظلوم ہے زہرا جس کے قاتل کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت مظلوم، اللہ تعالیٰ کوئی مظلوم ہو نا، کسی پر ظلم ہو جائے، کوئی ستم زدہ ہو، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتنا ظلم زدہ ہے یہ بندہ؟ دو طریقوں سے میں کوشش کر رہا ہوں سادے الفاظ سے میں جملے بیان کر سکوں۔ پہلا، وہ بندہ خود بول کر کہے کہ مجھ پر کتنے ظلم ہو گئے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس کی حالت بتا دیتی ہے کتنا مظلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، روایت یہی کہتی ہے کہ سیدہ بابا کے جانے کے بعد اتنی مظلوم ہو گئی زہرا، ما زالت بعد ابیہا مؤثبۃ الراس، کہ بابا کے جانے کے بعد سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی، ناحلۃ الجسم، بیوی کا جسم ضعیف ہو چکا تھا، یوشا علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، سیدہ ہر گھنٹے کے بعد گشت آئی ہو جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگلا جملہ سنیں گے، علامہ وحید قرسانی پڑھ رہے ہیں، ایران کے مجتہد ہیں، وہ کہتے ہیں ذاب لحمھا، وہ کہتے ہیں اتنے ظلم ہوئے ہیں بنت پیغمبر پر کہ سیدہ کا گوشت بکھر گیا تھا۔ یہ جملے ہیں رونے کے، اللہ جانے کن جملوں پر روئیں گے آپ۔ ذاب لحمھا، علامہ وحید قرسانی کہتے ہیں ذاب لحمھا، اتنے ظلم ہوئے بنت پیغمبر پر، سیدہ کا گوشت بگل گیا تھا۔ فرماتے ہیں سارت کل خیال، بابا کے جانے کے بعد زہرا کا وجود خیال کی طرح ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ حالت تھی سیدہ کی، اتنی مصیبتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جملے سنیں گے سیدہ کے، اللہ تعالیٰ جب ظلم ہوئے نا سیدہ، دعا مانگا کرو فرش ادا مسجد میں بیٹھے آپ، کہ کوئی باپ کے جانے کے بعد اس کی بیٹی روتی ہوئی بابا کی قبر میں نہ آئے۔ اجرکم اللہ۔ کسی باپ کے جانے کے بعد اس کی بیٹی روتی ہوئی قبر میں نہ آئے۔ اللہ راضی کہتا ہے بابا کے جانے کے بعد بنت پیغمبر اسی حالت میں قبر جھکی ہوئی تھی، پسلیوں پہ ہاتھ تھا، بابا کی قبر پہ آئی، بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بابا سبت علیہ مسائل لو انہا سبت علیہ سرنا حیالیا، بابا تیرے جانے کے بعد زہرا پر وہ مصیبتیں آئی ہیں، بابا میرا دروازہ جلایا گیا، بابا میری پسلیاں توڑی گئی، بابا میرا محسن شہید ہو گیا، بابا اتنی مصیبتیں آئی زہرا پر، اگر سفید دنوں پر آتی بابا سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دو جملے سنیے گا مصیبت کے، اللہ تعالیٰ جو ابھی تک نہیں روئے،
فاطمہ گزری ہیں جن کو دو علیوں نے بڑی غربت کے عالم میں دفن کیا. اجر و کمال اللہ. اس سے بڑھ کر میں مسائل نہیں پڑھ سکتا. یہی جملے ہیں انہوں نے دو فاطمہ جن کو دو علیوں نے بڑی غربت کے عالم میں دفن کیا. ادا کرو ایک فاطمہ بنت محمد جس کو علی ابن ابی طالب نے بڑی غربت کے عالم میں دفن کیا. ادا کرو اتنی غربت تھی علی ابن ابی طالب کی، سیدہ کے جانے کے بعد پھر گھر سے باہر نہیں آتے. سنیں گے میں نے کہہ دیا آپ نے پڑھ سن لیا کہ مولا علی جیسی عظیم ہستی خیبر مندر کی بات ہستی گھر سے باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ ایک صحابی نے پوچھا یہی رونے کے جملے جس آنکھ میں آنسو نہیں آباد ہے کہ ادا دارو سید اللہ آپ کے آنسو کی قیمت ادا کرے گی. ادا دارو ایک صحابی نے پوچھا یا علی کیا ہو گیا ہے؟ بیویاں تو فوت ہوتی رہتی ہیں، جب سے سیدہ گئی ہیں آپ گھر سے باہر نہیں آتے. رو کر کہتے میرا صحابی انصاف کو کر، جس کے سامنے اس کی زہرا کو تماچے لگائے جائے. وہ علی ایسے باہر آ سکتا ہے جس کے سامنے زہرا کو تماچے لگے. عزیزانو تاریخ میں نے دو ڈھونڈا ہے، تاریخ گواہ ہے ایک یا دو تماچے لگے ہیں وقت کے علی کے سامنے سیدہ کو، ایک یا دو تماچے. ساری زندگی انہیں دو تماچوں کو یاد کر کے علی ابن ابی طالب روتے رہے. جب وصیتیں کر رہی تھی نا سیدہ فاطمہ الزہرا، وصیتیں سن رہے تھے علی ابن ابی طالب، یہی تماچا چھوڑنے ہیں. وصیتیں سن رہے تھے علی ابن ابی طالب، وصیت بھی کر رہی تھی سیدہ، وصیتیں سن رہے تھے وقت کے علی اور تسلیاں بھی دے رہے تھے علی ابن ابی طالب. فاطمہ زیادہ نہ رو، فاطمہ زیادہ نہ رو، تو بابا سے ملاقات کرے گی. فاطمہ زیادہ نہ رو. عزاداروں نے رونے کی تسلیاں دے رہے تھے. روایت کہتی ہے اچانک خود رونے لگے علی، جیسے رونے لگے علی ابن ابی طالب. اب لیٹی ہوئی تھی زہرا، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، رو کر کہتی ہے خیبر و مندر کا فاتح علی، ابھی تو آپ مجھے تسلیاں دے رہے تھے، یا علی کون سی ایسی مصیبت کو دیکھا جس پر آپ رونے لگ گئے؟ رو کر کہتے سیدہ میں آپ کی مصیبتیں سن رہا تھا، میں آپ کی وصیتیں سن رہا تھا، اچانک میری نگاہ تیرے رخسار پر پڑی، سیدہ یہ چہرے پر کالے نشان کی چیز ہے. رو کر کہتے یا علی جب تیرے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے، یا علی تجھے چھڑانے کے لیے گئے، یا علی مجھے تماچے مار دے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. آخری جملہ سنیے گا عزادارو، دو یا تین تماچے علی ابن ابی طالب کے سامنے وقت کی زہرا کو لگے ہیں، وقت کی فاطمہ کو لگے ہیں. ساری زندگی علی ابن ابی طالب روتے رہے. آج بھی علماء کہتے ہیں قبر میں ان تماچوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں. عزادارو لیکن آؤ مل کر غصہ دیتے ہیں بیمار سجاد ہو کہ جس کے سامنے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، جب جی چاہتا شمر سکینہ کو تماچے کرتا علی زین العابدین دیکھتے. یا اللہ محمد والا محمد ہماری سب کو باپ اور عبادت میں شمار کروا. یا اللہ محمد والا محمد علیہ السلام جو مومنات جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں پروردگار عالم ان کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام محبان کو اپنی حفظ و امان عنایت فرما. تمام عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرما. تمام کو شہیدوں کے شر سے امان عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جو مومن و مومنات بیمار ہیں بالخصوص حاضرین میں سے جو بیمار بیٹھے ہیں، شہید کے لواحقین رشتہ داروں میں سے جو بیمار ہیں شفا عنایت فرما. یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام بے اولاد مومنین کو اولاد نرین عنایت فرما. یا اللہ مخلوص مومنین کے قرض غیب سے عطا فرما. یا اللہ تنگ دست حال مومنین و مومنات کی تنگ دستیوں کو دور فرما. یا اللہ مسافر مومنین و مومنات کے سفر میں قطر فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد بحق غربت الحسین علیہ السلام تمام مومنین کو زیارت امام حسین سے بار بار شفیعت عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں سیرت محمد و آل محمد
سے چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جوانوں کو سیرت جناب اکبر عطا فرما ہمارے بزرگوں کو سیرت جناب حبیب ابن مظاہر عطا فرما یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو سیرت جناب سیدہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بحق غربت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق باب العلم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو آل محمد کی معرفت عنایت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارا ہر نمازی اداکار اور ہمارا ہر عزادار نمازی بن جائے یا اللہ قائم آل محمد کا حقیقی محبت ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد کے دشمنوں کو نماز جہنم فرما ہمیں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء باسمک العظیم الاعظم اعجل اجل اللہ یا اللہ یا اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل